جی جی بالکل لے لیں, آپ کر لیں. آج تو موسم بہتر ہے ویٹ والا, ورنہ تو نارملی آپ بڑی تکلیف میں رہتے ہیں سارے. ڈاکٹر صاحب کی حالات سینے سے گاڑی میں بیٹھ کے پوری منرل واٹر. جی سر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کمیشن میں پروگرس ہوئی ہے اور پولیس والوں کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اسلام آباد کے آفیسرز کی حد تک ہمیں مل چکے تھے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے, اور مزید جو کمیشن وٹنسز جو اس وقت ہیں, کیونکہ ان کا ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے, تو آج ہماری ریکویسٹ کے اوپر جن لوگوں نے یہ فیبریکیٹڈ کیس جو ہے انیشیٹ کیا, بنایا, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب, تو آج کمیشن نے ہماری صدا کے اوپر ڈی جی اینٹی کرپشن کو along with ریکارڈ اور وہ سٹاف جو کہ اس سارے معاملے میں ملوث تھا ابڈکشن میں, ان کو جو ہے 26 تاریخ کے لیے بلایا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ ساتھ لے کے آئیں, آپ اپنی وہ تمام ریکارڈ انکوائری کمیشن کے سامنے رکھیں جس کی بنیاد پہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کو امپلیکیٹ کیا, کیونکہ ہماری بار بار استدعا, ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ملتان بینچ میں, اور ہائی کورٹ واز کائنڈ انف کہ وہ اینٹی کرپشن والوں کو ڈائریکشن دے کہ ہمیں وہ شامل تفتیش کریں. ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے باوجود اور ہماری طرف سے بار بار درخواست کے باوجود اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب جو ہے انہوں نے کوئی نوٹس نہیں بھیجی ہے, نہ ہی ڈاکٹر صاحبہ کو, نہ ہی مجھے بطور ان کے وکیل انویسٹیگیشن کے لیے یا اس میں شامل ہونے کے لیے کوئی ہمیں بلایا گیا. اور ہم آج تک اس سارے معاملے سے یہ ایک خفیہ طریقے سے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا آپریشن تھا, آپریشن ابڈکشن ڈاکٹر شیری مزاری, وہ جس طرح سے ہوا, تو 26 تاریخ کو یہ وہ آئیں گے اور ریکارڈ لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد ہوپ فلی کمیشن جو وٹنسز ہیں ان کے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور پھر ہم ان کو جرا کے لیے جو ہے وہ ٹائم مانگیں گے, اور اس کے ساتھ اپنے جو وٹنسز ہیں, اپنا ایویڈنس ہے, پھر وہ ریکارڈ ہو جائے گا, اور ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ انکوائری کمیشن گیون ٹائم کے اندر جو ہے وہ اس کو ختم کر لے گا. لیکن اگر بعد میں دیکھ لیں گے کہ اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو ریکویسٹ کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے اس کمیشن کے ذریعے سچائی تک پہنچنا ہے. ہم ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ بہت سارے جو ابڈکٹ ہوئے, جس کا ذکر ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں بھی کیا, ان کا آج تک پیچھے جو بیہائنڈ دا سین ہاتھ ہیں وہ نہیں آئے. ہماری کوشش ہے اور اس کمیشن کے ذریعے کہ ہم ان تک پہنچیں جو کہ اکثر اس قسم کے جو انسیڈنٹ ہیں یا اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں. تو ہوپ فلی وی ول ریچ ٹو سم کنکلوژن, کسی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے, اور آج کی کارروائی جو کمیشن کی تھی وہ یہی ہے. اور باقی اب ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا. جیسے کہ فیصل چودھری صاحب نے کلیئر کر دیا, اصل ایشو جو ہے کہ یہ 71 کا غالباً کوئی کیس ہے جس میں میرا نام ہی نہیں ہے اوریجنل ایف آئی آر میں, پٹواریوں کا نام ہے. یہ کس طرح میرا نام اپریل اس مہینے میں ہوا جبکہ یہ رژیم چینج یا یہ جو امریکی سازش تھی یہ ایکٹیویٹ ہوئی, کیا یہ کوئنسیڈنس تھا یا کس طرح؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی کی ہماری ساری لیڈرشپ نے بڑی اسٹرانگ پوزیشنز لیں, اور میں نے ایک پریس کانفرنس کی 4-5 دن پہلے جس میں ہم نے سوالات اٹھائے نیوٹرل سے, انویزیبل سے. 4-5 دن کے بعد میری یہ کڈنیپنگ کا ہوا. پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر اریسٹ وارنٹ تھا تو پورا اریسٹ کیوں نہیں کیا, وارنٹ کیوں نہیں دکھایا, آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو نہیں کیا, آپ نے فزیکلی کڈنیپ کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارے سوالات اب اٹھیں گے, اور کم سے کم جو ایکچوئل کیس ہے کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا. ہم نے ملتان بینچ
لاہور ہائی کورٹ کے سارے اپنے لیگل ڈاکیومنٹس، لاہور ہائی کورٹ کی کیس ججمنٹس لینڈ کے ایشوز پہ ساری پیش کر دی تھی، اور ڈائریکشن گیا تھا اینٹی کرپشن پنجاب کو کہ آپ ہمیں انوالو کریں انویسٹیگیشن میں، ہمیں کویسچنر بھیجیں، ہمیں بلائیں. کچھ نہیں کیا انہوں نے. مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ خفیہ فورسز ہیں، انویزیبل فورسز ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. کیونکہ ابھی بھی ایک چیز پہ بہت کنفیوژن ہے کہ اینٹی کرپشن نے 4 آئیڈینٹیفائی کیے جو ٹیم ان کی آئی تھی، جس میں ایک خواتین تھی اور 3 اور تھے. تو 4 تو وہ ساتھ کمپنی کر رہے تھے مجھے، لیکن جس شخص نے 2 شخص جو پولیس یونیفارم میں نہیں تھے، ایک جس نے میرا فون فزیکلی کھینچا میری گاڑی میں گھس کے، اور دوسرا جس نے میرے ڈرائیور پہ تشدد کیا، اس کو پیچھے گاڑی کے دھکا دے کے ڈالا اور میری گاڑی وہ لے کے گئے. وہ کون سے 2 شخص تھے؟ نہ وہ پولیس میں تھے، نہ وہ اینٹی کرپشن کے تھے. وہ کون تھے؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ کمیشن انشاءاللہ، ہماری امید ہے کہ یہ ساری چیزیں کلیریفائی اور پبلک ہوں گی. تھینک یو. میڈم کچھ سیاسی بات بھی کر دیں. آج شاہ مورتی پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب؟ پرویز الہی جو پی ٹی آئی اور کیو کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور کون بن سکتا ہے؟ یہ بس بڑی حربیں استعمال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج بھی ایک ٹویٹ ڈالی ہے کہ یہ کرائم کنگز جو ہیں زرداری اور شہباز شریف، اور ان کے ساتھ جو ڈس آنیسٹ چیف الیکشن کمشنر ہے اور بائسڈ الیکشن کمیشن ہے، یہ کیا کہتے، بڑی کوشش کی انہوں نے، پہلے ریگنگ کی، نہیں کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پنجاب کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کریں، وہ بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا. آج کال خان صاحب نے دی ہے کہ پروٹیسٹ ہوگا شام کو، اور خان صاحب 9 بجے ایڈریس کریں گے پروٹیسٹرز کو. اور خان صاحب نے اپیل کی ہے کہ جیسے انہوں نے ریگنگ کو روکا تھا، لوگوں نے پنجاب میں نکل کے سڑکوں پہ اپنا ووٹ ڈالا تھا، اسی طرح آج نکلیں اور اپنا مینڈیٹ چوری نہ ہونے دیں. یہ جو کروکس ہیں اور کرائم کنگز ہیں اور جو ان کے ہینڈلرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی میسج گیا ہے کہ آپ بی کیئرفل. اگر آپ سری لنکا جیسے حالات نہیں چاہتے تو آپ یہ سازشیں مت کریں لوگوں کے ووٹ کے خلاف، لوگوں کے مینڈیٹ کے خلاف. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے قوم نکلے گی، اور پھر آپ ذمہ دار ہوں گے جو اس کے بعد ہوگا. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو فارم فنڈنگ کا کیس ہے اس کی وجہ سے آپ ڈس آنیسٹ کہہ رہی ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، کس بیس ہم کیوں کریں گے؟ اگر ہم نے کرنا ہوتا ہم پہلے ہی کرتے. اور بائی دا فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، ڈس آنیسٹ ہے، یہ فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے. آپ کو فیصل سمجھائیں گے.